ایک صاحب نے سوال پوچھا، قربانی کے جانور کو ذبح کر کے ہاتھوں اور پاؤں کو خون میں تر کرنے کے بارے میں بتلائی۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے نص ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ بعض لوگوں نے ان دنوں میں مجھ سے پوچھا کہ اونٹ کا خون جو نکلتا ہے اس کو لوگ اپنے بدن پہ ملتے ہیں، پیروں پر ملتے ہیں، تو جب بہتا ہوا خون شرعاً حرام ہے جو نص قطعی سے ثابت، تو اس کا بدن پر ملنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری حدیث شریف میں صریحاً یہ فرمایا کہ حرام میں شفا نہیں۔ اب ان دونوں باتوں کو جمع کیا جائے، اگر بہتا ہوا خون حرام جیسا کہ نص قطعی سے، تو اب اگر کسی بیماری یا کسی اس کو بدن پر ملنا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بالکل بیکار۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ طے ہے کہ بہتا ہوا خون حرام، بعض حضرات اپنے مکان کی تعمیر میں یا کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، اس کی تعمیر کرتے وقت بنیاد میں بکرا ذبح کر کے اس کا خون ڈالتے ہیں۔ کوئی عقل مند کوئی حرام چیز بنیاد میں ڈال کر کے بنیاد رکھے گا؟ ہاں، یہ بات ہے کہ کوئی پروجیکٹ بن رہا ہو، کوئی مکان بن رہا ہو، تو گائے یا بکرا اپنی حیثیت کے مطابق ذبح کر کے اس کو صدقہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی صدقے کے عوض اس میں رہنے والوں کو، یا جو مکان بن رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی وجہ سے ان سب کا ازالہ فرمائے۔ لیکن بکرے کا خون بنیاد میں ڈالنا یہ صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ مسئلہ بہت طویل ہے کہ کوئی حرام چیز، کوئی طبیب یہ کہے کہ اس کے استعمال سے فلاں بیماری میں افاقہ ہو جائے گا، اس میں علماء نے یہ قید لگائی کہ وہ طبیب غیر فاسق متقی پرہیزگار، اس کا یہ تجربہ ہو کہ یہ خون بہتا ہوا، اگر مشہور یہ ہے کہ جو مفلوج علاقہ جس پہ فالج ہو جائے، کبوتر کا خون ملا جاتا ہے کہ اس کے ملنے سے اس میں افاقہ ہو، لیکن وہ بھی طبیب متقی پرہیزگار اگر کہے تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ اس میں ایک صاحب تقوی جو طبیب ہوگا وہ بے ضرورت کسی کو بھی حرام کا ارتکاب کرنے نہیں دے گا، لیکن یہ اس کے تجربے سے متعلق۔ بعض لوگ یہاں یہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث ہے اورانا کے نام سے حدیث شریف میں موجود ہے، اس کی تفصیل بھی سن لیجیے۔ ہوا یہ کہ کچھ قبیلے کے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو ایک بہت بری قسم کی بیماری تھی، حضور کے ہاتھ پر اسلام لے آئے اور اپنی بیماری کا انہوں نے ذکر کیا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو جنگل میں ہی ٹھہرایا اور کچھ ان کی خدمت کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو لگا دیا کہ تم ان کی خدمت کرو، اور ان سے کہا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلاؤ۔ یہ حضور نے فرما دیا، ان کو اونٹ کا پیشاب پلایا گیا اور وہ صحیح ہو گئے۔ صحیح ہونے کے بعد انہوں نے کیا حرکت کی، یہ جو غیر مسلم ہیں، عیسائی یہودی، خصوصاً آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے پرویزی، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، اور نقاد قسم کے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گروہ کے ساتھ میں ایسا ظالمانہ کام کیا معاذ اللہ کہ کچھ لوگوں کو حضور نے سزا دی۔ سزا اس طرح دی کہ ان کے کان کاٹ دیے اور کانوں میں لوہے کے گرم سریے گھسیڑے اور ان کی آنکھوں میں گرم سریے ڈالے تاکہ ان کے آنکھیں ٹوٹ جائیں، ان کے ہاتھ کٹوا دیے۔ بتائیے اتنا ایسی ظالمانہ سزا آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے، اور آپ ایک طرف آیت پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ایک طرف آیت پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بڑے خلیق ہیں اور خلق عظیم کے مالک، ایک طرف تو حضور نے یہ ظلم کیا۔ تو اب اس کو تفصیل سے سنیں۔
اسی میں اس کا جواب، جب یہ حضرات ٹھیک ہو گئے، صحتیاب ہو گئے، انہوں نے شرارت یہ کی کہ جو صحابہ ان کی خدمت پر مامور تھے ان کے کانوں میں سریے ڈالے گرم کر، اور ان کے آنکھوں میں گرم کر کے سریے ڈالے، اور ان صحابہ کرام کو اس طریقے سے انہوں نے اذیت پہنچائی اور وہاں سے بھاگ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بہت ہی تیز رفتار گھڑ سوار ان کے پیچھے دوڑا، اور دوڑانے کے بعد میں مسلمانوں سے دوڑ میں کون آگے نکل سکتا تھا؟ اس زمانے میں اتنے چاق و چوبند مسلمان ہوتے، سب کو گھیر کر لے آئے۔ جب سب کو گھیر کر لائے تو حضور علیہ السلام نے جو انہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ کیا وہی حال ان کا کیا۔ جو بات انہوں نے صحابہ سے کی، سریے گرم کروائے، ان کے کانوں میں گھسیڑے، ان کے آنکھوں میں گھسیڑے، تو حضور علیہ السلام نے یہ سزا خود نہیں دی بلکہ انہوں نے یہ حرکت صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کی، تو وہی سزا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دی۔ اب حضور پر الزام کیا ہے؟ پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے نور نبوت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ بناوٹی ایمان لائیں، لیکن ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا علاج ہوگا، اس لیے ان کو اونٹ کا پیشاب پلایا۔ اب اس میں ہمارے فقہاء اور محدثین بحث چل رہی کہ بھئی اونٹ کا پیشاب پلایا تو اس لیے کوئی ناجائز یا چیز ایسی ہو تو اس کو گویا بطور دوا اگر اس کو پلا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں علماء نے یہ قید لگائی کہ متقی پرہیزگار حکیم اگر یہ کہے کہ اس سے اس کا علاج کر لیا جائے تو علاج ہو جائے گا، صرف اس آدمی کے لیے وہ علاج جائز ہوگا، دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ مطلق حدیث میں ہے کہ حرام میں شفا نہیں۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں، بعض ادویات ایسی ہیں کہ جس میں الکحل کی آمیزش، الکحل اسپرٹ، اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ملفوظات میں فرمایا جو اسپرٹ ہے الکحل یہ بدترین شراب ہے، خالی شراب ہی نہیں بلکہ بدترین شراب، اور یہ کیسے نکالی جاتی؟ الکحل اور اسپرٹ یہ بالکل اسی طریقے سے نکالی جاتی ہے جیسے شراب کو نکالا جاتا ہے۔ تو شراب کو نکالنے میں وہ کوئی ایسے اجزاء اور اس کو فائن کر کے بوتلوں میں بھرتے ہیں کہ جو کم سے کم نقصان دے، شوق بھی پورا ہو جائے جو نشہ کرنے والے لوگ اور نقصان کم کرے۔ لیکن اسپرٹ میں اور الکحل میں شراب سے بھی بدترین جناب اس میں کیا کہنا چاہیے اذیت ہے۔ شراب پینے والا آدمی اگر 20 سال میں مرے گا تو اسپرٹ پینے والا آدمی 5 سال میں مر جائے۔ تو اس لیے ان ادویات میں جس میں کہ الکحل کی آمیزش ہے اس سے بھی بچا جائے۔ اور لوگ کہتے ہیں بھائی کھانسی کے شربت میں الکحل ضرور ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے سینئر یہاں کا موجود ہیں، آپ دیکھیے فری فرم الکحل بھی ادویات، کھانسی کے شربت فری فرم جو ہیں الکحل وہ بھی آج کل ملتے ہیں۔ ایک بلا یہ چل گئی کہ سینٹ، بعض مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ سینٹ لگانا جائز، ہمیں حیرت ہوتی ہے کیسے سینٹ؟ بھائی وہ تو خالصتاً شراب، وہ تو اسپرٹ، بغیر اس کے تو جناب یہ سینٹ بنتا ہی نہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جس جیسے ہم نے اس کو ایسے فوارے سے مارا، ادھر مارا، یہ تو سوکھ گیا، تو اب تو جب یہ سوکھ گیا تو سوکھنے کے بعد تو جائز ہوگا۔ کیا سوکھنے سے کوئی چیز جائز ہو جاتی؟ بچہ اگر آپ کے گود میں پیشاب کر دے اور کپڑا سوکھ جائے، کیا صاف ہو جائے گا کپڑا؟ جب تک کہ اس کو دھوئیں گے نہیں۔ سوکھنے سے جو چیز پاک ہوتی ہے وہ زمین ہے۔ زمین پر اگر گندا پانی گر جائے اور اس کے بعد سورج کی کرنیں اس پر پڑیں اور زمین اگر سوکھ گئی تو سوکھی ہوئی زمین پاک ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو جو چیز سوکھنے سے پاک ہوتی وہ زمین ہے، وہ کپڑا نہیں۔ ورنہ ہر غلیظ کپڑے کو آپ دھوپ میں سکھا دیں، کہیں گے صاحب لیجیے غلاظت تو سوکھ گئی پاک ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ تو اس لیے وہ عطر اور وہ سینٹ جس میں الکحل کی آمیزش ہے اس کو لگانے سے کپڑا بھی ناپاک ہو جائے اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اب دیکھیے بہت سے ہمارے حضرات، آج کل مصیبت تو یہ ہے کہ 20 18 سال کی عمریں ہیں، لوگ اپنے آگے مفتی لکھ دیتے
ارے بھائی 18-20 سال میں تو مفتی کی تربیت ہوتی ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 8 سال تک میں فتویٰ لکھتا رہا اور میرے والد گرامی نگرانی کرتے رہے کہ بغیر مجھے بتائے فتویٰ جاری مت کرنا. ایک مرتبہ میں 8 صفحے کا بہترین فتویٰ لکھ کر گیا اور میرے والد گرامی نے اس پر کراس لگا دیا. فرمایا یہ صحیح نہیں, دوسرا لکھ کر کے لاؤ. 8 برس کے بعد میرے والد مطمئن ہو گئے. اس کے بعد کا احمد رضا اب تم ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں, اب تم اس فتوے کو جاری کر دیا کرو. تو اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ صاحب یہ سینڈ جائز ہو گیا. یہ اچھا, اب ہمارے مولوی تو کھینچتان کر اس کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے بڑا ملک جو سینڈ بناتا ہے ہالینڈ. ہالینڈ میں جو سینڈ بنانے کی کمپنیاں ہیں وہ تو اب فری فرم الکوہل سینڈ بنا رہے ہیں کہ بھئی مسلمان اس سے نفرت کر رہے ہیں. بنانے والے تو فری فرم الکوہل سینڈ بنا رہے ہیں اور ہمارے لوگ کھینچتان کر اس کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا ہر وہ چیز جس میں حرام کی آمیزش ہو جائے وہ اس کی حرمت کیا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ کنویں میں کتا گر جائے, کتے کو نکال دیا جائے, 80 ڈول پانی اگر نکال دیں تو کنواں صاف ہو گیا. لیکن کنویں میں اگر ایک قطرہ شراب گر گئی کتنے ڈول نکال لیں گے؟ کتا تو بہت بڑا ہوتا, اس کی تو ایک بوند گری ہے, کیا 10 ڈول نکال دیں, 5 نکال دیں؟ ہمارے فقہ حکم دیتے ہیں پورے کنویں کو صاف کیا جائے گا. یہ ایک قطرہ شراب کا پورے کنویں کو ناپاک کر دے گا, پورا کنواں خالی ہوگا. اور اس سے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے, آپ تو ماشاءاللہ نیک حضرات, کہ ایک قطرہ کنویں میں گر جائے تو پورا کنواں خالی کرنا ہوگا, اتنی اس کی ناپاکی اور پلیدی ہے. تو جو لوگ منہ سے پیتے ہوں گے شراب ان کا کیا حال ہو, جو اس کے عادی ہیں ان کا کیا ہوگا.